جب آدمی انسانیت کا چولا اتار دیتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ماں سے کیا بات کرنا، اسے پتہ ہی نہیں باپ سے کیسے بولنا ہے، اسے پتہ ہی نہیں استاد سے کیسے بولنا ہے، اسے معلوم نہیں بیوی سے کیا سلوک کرنا ہے، بیوی کو نہیں پتہ خامن سے کیا سلوک کرنا ہے، ماں باپ کو نہیں پتہ اولاد سے کیا سلوک کرنا ہے، تاجر کو نہیں پتہ گاہک سے ڈیل کیسے کرنی ہے، گاہک کو نہیں پتہ تاجر سے گفتگو کیا کرنی ہے۔ زندگی احساسات سے پروان چڑھتی ہے، اور احساسات کو پروان چڑھاتا ہے میرے نبی کا طریقہ زندگی، میرے نبی کا طریقہ ہے۔ کروڑوں پتی باپ ہو اور بیٹا باغی ہو، اس کی پوچھو اس کی دولت اسے نفع دے رہی ہے؟ اس کو رات کو نیند آتی ہے؟ عالی شان بنگلے میں ہو اور بیٹا ماں سے بدتمیزی کر جائے، ماں سے پوچھو رات کو سوئے گی؟ 10 لاکھ کے بیڈ پر سوئے گی؟ اللہ کی قسم نیند اڑ جائے گی۔ ایک خاتون کو میں نے دیکھا رو رہی، ہمارے عزیزوں میں نے کیا ہوا؟ کب بیٹے کو فون کیا ہے، اس نے ڈھنگ سے بات ہی نہیں کی، اس کے لیے سب سے زیادہ میں تھکی کھپی، آج اس نے ڈھنگ سے بات نہیں کی، اس ساتھ ہی رونا شروع کر دیا۔ ماں تو اتنا نازک رشتہ ہے کہ ذرا سا بول میں سرد مہری آ جائے۔ ایک صحابی علقمہ، ان کی بیگم نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میرے خامن مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ صحابی، سارے صحابہ جنتی ہیں، کلن وعد اللہ الحسنى، میرے نبی سے اللہ سورہ فتح میں کہہ رہا ہے میرے محبوب آپ کے تمام صحابہ جنتی، آپ کے اللہ کا وعدہ، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ آپ جلدی سے آئے، یا غلام قل لا الہ الا اللہ، بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، کہ یا رسول اللہ نہیں بولا جا رہا۔ اللہ اکبر، صحابی ساری دنیا شیخ عبد القادر جیلانی بن جائے، ایک صحابی کے بدن کے بال کے برابر نہیں ہے۔ آپ نے کہا اس کے والدین میں کون ہے؟ کہا جی ماں۔ کیا ہوا؟ کہا جی ناراض ہے۔ کہا بلاؤ۔ ماں آ گئی۔ آپ نے کہا ام علقمہ بیٹے سے ناراض ہو؟ کہا جی۔ کیا ناراضگی ہے؟ کیا ناراضگی ہے؟ سننا دھیان سے، کیا ناراضگی؟ یا رسول اللہ بہت نیک بچہ ہے، راتوں کو تہجد پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں، بس ایک ناراضگی ہے، بدتمیزی سے بات کرتا ہے، مجھ سے بات کرتا ہے میرا دل چیر دیتا ہے، اور کوئی نہیں، صرف زبان، باقی سارے کام کرتا ہے، یہ زبان سے مجھے دکھ پہنچا ہے۔ آپ نے کہا معاف کرو گی؟ کہ نہیں میرا دل نہیں چاہتا۔ آپ نے کہا میں آگ لگاؤں پھر سفارش کرو گی؟ میں آگ لگاؤں تو سفارش کرو گی؟ کہا جی پھر تو کروں گی۔ کہ پھر اگر تو نے معاف نہ کیا اسے اللہ کی آگ جلائے گی، اب کرتی ہو؟ کہاں جی کرتی۔ تو آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، کہا لا الہ الا اللہ، اور جان نکل گئی۔ پھر آپ نے انہی کا جنازہ پڑھایا، پھر ان کے جنازے میں شرکت فرمائی، دفن میں شرکت فرمائی، پھر دفن کے بعد فرمایا سن لو میری بات، یہ صحابہ سے کہہ رہے ہیں، تم آج 1436 ہجری کے بچے بیٹھے ہوئے ہو، صحابہ سے کہہ رہے ہیں جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص ہیں کہ آج 1 ارب مسلمانوں میں 50 کروڑ مسلمان ان کے فتوے پر چل رہے ہیں، ان میں اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ، شاید آپ نے آج پہلی دفعہ ان کا نام سنا ہوگا، ابو حنیفہ کا نام آپ سب نے سنا ہوگا، ان میں آپس میں علمی کشمکش تھی اور اختلاف رہتا تھا۔ اب عبد الرحمن بن ابی لیلہ اور ابو حنیفہ، عبد الرحمن بن ابی لیلہ غیر معروف آدمی ہے، آج آپ سننے ہوں گے، ابو حنیفہ کا ڈنکا بج رہا ہے، لیکن ان کی ماں کہتی نعمان، ان کا نام تھا نعمان، جی اماں بیٹا جا عبد الرحمن سے یہ مسئلہ پوچھ کے آ، عبد الرحمن سے، اور ابو حنیفہ کہتے جی اماں جی ابھی جاتا ہوں۔ ویسے بنتی نہیں ہے، ہر مسئلے میں اختلاف، ہر مسئلے میں اختلاف، اور وہ کہتے کبھی نہیں کہا ماں جی مجھ سے پوچھ لو، ماں جی میں ان سے بڑا علامہ ہوں۔ اچھا ماں جی، عبد الرحمن کے پاس جاتے اور جا کے مسئلہ پوچھتے، وہ جو بتاتے چاہے ان کی رائے کے خلاف ہوتا، وہی آ کر ماں جی انہوں نے یہ فرمایا ہے، یہ ماں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی
تو تم دیکھتے میں کیا کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، نفل نہیں، فرض فرض، میں مصلی پہ کھڑا ہوتا، میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی میرے حجرے سے، بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جان، جی اماں جان، نماز پھر پڑھی جائے گی، پہلے آپ کی سنی جائے گی۔ یہ چیپٹر تو آپ کو نہیں پڑھائے جاتے، یہ زندگی تو آپ نہیں جانتے۔ باپ کسے کہتے ہیں، باپ کا کیا مقام ہے؟ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ، میرا جو باپ ہے نا مجھ سے پوچھتا بھی نہیں ہے اور میرا سارا مال جو ہے نا خرچ کر دے، باپ کی شکایت، باپ۔ اچھا، قانون واقعی یہی ہے، اگر میری کمائی کچھ الگ ہے باپ سے مدد لیے بغیر، تو قانون یہ کہتا ہے کہ میرے باپ مجھ سے پوچھ کے لیں، بیٹا میں یہ لے لوں گا، ٹھیک، یہ قانون۔ آپ نے فرمایا بلاؤ اس کے ابا کو۔ ابا کو خبر ملی کہ بیٹے نے شکایت کر دی، تو عرب اپنی شاعری میں شہنشاہ گزرے۔ اب انہیں پتا چلا میرے بچے نے میری شکایت کی، تو انہیں شعر کہنے شروع کی، زبان سے نہیں، دل میں کہتے جا رہے، کہتے کہتے مسجد آ گئے۔ وہ لمبا چوڑا مدینہ تھا، چھوٹا سا مدینہ تھا، تو جبریل پہلے آئے بیٹھے تھے، یا رسول اللہ، اس نے نا اپنے بیٹے کے اس شکایت پر نا دکھی ہو کر کچھ شعر کہیں، تو آپ کے رب نے مجھے بھیجا ہے کہ اسے کہیں تیرا مقدمہ بعد میں سنا جائے گا، پہلے وہ شعر سنا۔ تو آپ نے اسے فرمایا بھائی تیری بات بھی سنیں گے، لیکن وہ اوپر والا کہہ رہا ہے کہ پہلے وہ شعر سناؤ جو تیری زبان سے تو ادا نہیں ہوئے، صرف بزم تصور میں سجے اور نکل گئے، تیرا اللہ کہہ رہا وہ سنا۔ وہ کہنے لگا اشہد انک رسول اللہ، یا رسول اللہ، پہلے بھی آپ کو رسول مانتے ہیں، پر ایسی باتوں سے ہمارا ایمان اور آگے چلا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم یا رسول اللہ، یہ زبان حرکت میں نہیں آئی، صرف تصورات کی دنیا میں چند گلے شکوے الفاظ کا روپ دھار کر آئے اور پھر گم ہو گئے، مٹ گئے۔ آپ کے رب نے وہ بھی سن لیے۔ کہاں؟ کہا چلو سنا تو صحیح۔ کہا جی میں نے کہا تھا غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک بتنہل وإذا ضاقتک بالسقم لم ابت لسقمك إلا ساهرا أتململ كأني أنا المتروك دونك بالذي تركت به دوني فعيني تحمل تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إن لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجابر مجاور يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل۔ بیٹا تو جس دن پیدا ہوا تھا ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، پہلا مصرعِ خنجر ہے، تو جس دن پیدا ہوا تھا ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا، ہم تیرے لیے جینا شروع کیے، تیری ایک مسکراہٹ کے لیے ہزاروں دکھ جھیلے، تیری ایک راحت کے لیے کروڑوں دکھ کی چکیوں میں پسے، تیرے ایک آنسوں نے ہمیں ساری رات تڑپایا، تیری ایک ہائے نے ہمیں ماہی بے آب کر دیا، تو رویا ہم روئے، تیری بیماری نے ہمیں لاکھوں شکوک و شبہات میں گرا دیا کہ ہائے یہ نہ ہو جائے، ہائے وہ نہ ہو جائے، ہائے بچہ نہ مر جائے، ہائے بچوں کو یہ نہ ہو جائے، ہائے وہ نہ ہو جائے۔ اپنی ہر خواہش تجھ پہ قربان کی، کمایا تیرے لیے، بچایا تیرے لیے، تجھے ٹھنڈک دینے کے لیے گرمی سے لڑا، تجھے گرمائش پہنچانے کے لیے یخ بستہ ہواؤں سے لڑا۔ وقت کے پہیے نے، گردش ایام نے میری ہڈیوں سے رس نکالا،
اور تیری ہڈیوں میں نچوڑنا شروع کیا، نچوڑنا شروع کیا، نچوڑنا شروع کیا۔ میری کمر جھکتی چلی گئی، تیری کمر اٹھتی چلی گئی، میرے پتے جھڑ گئے، تو سرسبز درخت بنا، میں سوکھ کے لکڑی بن گیا، تو ہرا ہو کے پھلدار درخت بن گیا۔ میری کمر جھک گئی، تیری کمر اٹھ گئی، تو اب مجھے خیال آیا جب یہ جھکی کمر والا تھا، جب یہ میری گود میں تھا اور میں اسے گود اٹھاتا تھا، اسے کندھے اٹھاتا تھا، اسے انگلی پکڑ کے چلتا تھا، اس کی ایک ایک خواہش کے لیے کیا کیا جتن نہ کیے، کیا کیا پاپڑ نہ بیلے، کیا کیا نوکریاں نہ کی، کیا کیا ملکوں کی خاک نہ چھانی، دھکے نہ کھائے۔ اب یہ بڑا ہو گیا ہے، تب میں یوں ہوں، یہ یوں ہے، اب یہ میرا ہاتھ پکڑ کے چلے گا، اب یہ میرا سہارا بنے گا۔ ایک دم میں نے کیا دیکھا، جس دن کی میں امید رکھتا تھا کہ جب میرا بڑھاپا آئے گا تو یہ میری لاٹھی بنے گا، جب میری ہڈیوں سے پانی نکل جائے گا تو یہ میرا پانی بنے گا، جب میرے پھول پتے جھڑ جائیں گے تو یہ میرے لیے چھاؤں بنے گا۔ ایک دم تیری آنکھیں چڑھ کے ماتھے پہ چلی گئیں اور تو نے مجھے یوں دیکھا جیسے میں اجنبی ہوں، تیرا کچھ نہیں ہوں۔ ایک بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا تھا، میں سن رہا تھا، تو اج تائیں میرے واسطے کی کیتا ہے، میں دستا صحیح، تو اج تائیں میرے واسطے کی بنایا ہے، اور جو اس کے باپ کے چہرے پہ کرب تھا نہیں بھول سکتا۔ آگے وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے اللہ کی بات، اچھا میرا پوتر، پوتر ہماری زبان میں بیٹا، اچھا میرا پوتر، اچھا میرا پوتر، میں اب بھی رو رہا ہوں، اچھا میرا پوتر، اچھا میرا پوتر۔ تیری آنکھیں اوپر چڑھ گئیں، تو میں یوں دیکھا، مجھے لگا میں تیرا نوکر ہوں، تیرا ابا نہیں ہوں۔ میں نے 30 سال خواب دیکھا تھا، خواب، اب میری آنکھ کھلی ہے، میری آنکھ کھل گئی ہے، وہ خواب تھا، میں تو نوکر تھا، اچھا اچھا چلو، نوکر سے بھی تو مالک پوچھ ہی لیتا ہے نا کیا حال ہے، اتنا ہی کر لے، مجھے نوکر سمجھ کے پوچھ لے، بابا جی کیا حال ہے، کچھ چیزیں چاہیے تو نہیں؟ اچھا چلو مجھے پڑوسی سمجھ لے، مجھے پڑوسی سمجھ لے، میں تیرا پڑوسی ہوں، تو پڑوسی کے حق بتائیں اللہ کے نبی نے، مجھے پڑوسی سمجھ لے۔ ایسا تو نہ کر کہ جیسے تو نے مجھے دیکھا ہی نہ ہو، میری گود میں تو سویا ہی نہ ہو، میرے کندھوں پہ تو چڑھا ہی نہ ہو، میری انگلی پکڑ کے تو چلا نہ ہو، میری کمائی کو تو نے کھایا نہ ہو۔ میں نے بڑا زور لگایا کہ اردو ادب میں اس کو منتقل کروں، پر اللہ کی قسم میں اس کا 10واں حصہ بھی نہیں بیان کر سکا جو اس نے عربی میں کہہ دیا۔ اس سے اندازہ لگاؤ میرے نبی کی ہچکیاں لگ گئیں، ہچکیاں، صرف آنسو نہیں، ہچکیاں لگ گئی۔ پھر آپ نے اس بچے کو گریبان سے پکڑا، یوں دھکا دیا، اٹھ جا، دور ہو جا، انت ومالک للنبی، تو تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔